فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تسی بھی پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے. مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد. سارے نو اپنے پیر دا زمانہ یاد آندا ہے. مل کے آکھو مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد. مجھے غوث ورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے. وہ زمانہ کہ ہو جائے عظیم زمانہ ہے کہ بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد آتا. کہ بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد آتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی نکی جئی عمر ہے, چھوٹی جئی عمر ہے. چلدیاں جدو کار آئے نے ایک کوئی بڑھیا اپنے بچے نو لپیٹ کے انہاں دے والد صاحب دے کو لے آئی. وہ لے کے آ رہی ہے. ادھروں غوث پاک نکی جئی عمر ہے, اٹھتے بہندے چلدے آ رہے نے. جدو ویکھیا اماں جان بڑی پریشان ہے, روندی ہوئی ہوندی ہے پئی. تے آپ نے فرمایا او اماں جان روندی کیوں ویں؟ تے کہندی ہے پترا تنوں پتہ نہیں میرا بچہ بولدا کوئی نہیں, اکو لختے جگر ہے, بولدا کوئی نہیں, اکھاں کوئی نہیں کھولدا. فرمایا ذرا کپڑا چا چک کے تاں ویکھ او بولدا ہی, او بولے گا بھی او ہسے گا بھی. نعرہ رسال, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. غوث پاک دے نام تے ذرا نعرہ لانا ہے تھن بلند کر کے. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ زندہ باد. شان اولیاء. جدو اماں جان نے کپڑا چکیا ہے او بچہ مسکراندا پیا ہے. او اویں لے کے حضور غوث پاک دے والد دی بارگاہ وچ لے کے آ گئی. سبحان اللہ. تے پیچھے پیچھے دوڑ دے نے. تو ایڈی عمر وچ ہی مردے جلان لگ پے کہ بچپن ہی سے مردے کو جلانا یاد آ گیا. جب چور حجرے میں ہوا خود بخود اندھا گیا. جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا.
کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے اس واقعے شعر دے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے سبحان اللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے دے وچ عبادت کر رہے نے ایک چور آیا آ کے اپنے جبے وال حضور غوث پاک دا جبہ بھی بڑا قیمتی ہے اسی تے جہو جے کٹے نال پڑے کپڑے ہوندے نے اوویں مسیتے لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ او جبہ زیب تن کر کے تے آواز فرماندے ہوندے سن بڑا ہی قیمتی جبہ سی تے چور جدوں حجرے وے وڑیا جبے تے نظر پئی انہیں کیا جبہ ہی چرا لیندے ہیں جدوں پجدا پجدا جبے وال جاندا ہے جبے نو ہاتھ لاندا ہے انا ہو جاندا ہے انہوں پتہ نہیں ولیاں نو ہاتھ پانا غوث پاک دے جبے نو ہاتھ پانا بندے نو کنا مہنگا پے جاندا ہے جی انہیں ہاتھ پایا تے انا ہو گیا ہے تے ادھر جاندا ہے تمہیں ٹکر وجدی ہے ادھر جاندا ہے تمہیں ٹکر وجدی ہے نظر کوئی نہیں آندا سوچی پے گیا بھائی ہن جان کیویں بچاونی ہے جان کیویں بچاونی ہے تے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ عبادت فرما رہے نے کہو ذرا سبحان اللہ حضور غوث پاک عبادت کردے پے نے انہیں تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک آ پئی دروازہ کھڑکنا شروع ہو گیا تے چور نو ہور جان دیاں لالیاں پے گئیاں ہن تے میں بچ کوئی نہیں سکتا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جدوں جلدی جلدی نماز مکمل کیتی پوچھیا آن والیا تو کون ہے جواب آندا ہے میں اللہ دا نبی خضر ہاں میں خضر ہاں آ گئے جناب والا اندر آ گئے فرمایا خضر جی کیوں آئے ہو کی چاہیدا ہے فرمایا ساڑے علاقے دے وچ ایک ابدال فوت ہو گیا ہے ایک ابدال دا انتقال ہو گیا ہے میں نو ایک ابدال چاہیدا ہے ابدال ایک ولایت دا ایک مقام ہے جی میں نو ایک ابدال چاہیدا ہے فرمایا کل آنا تے آ کے لے جانا کل آنا فرمایا نہیں سانو اج ہی چاہیدا ہے وہ چور انا ہویا دا وہ کونے دے وچ انہیں ویکھیا جان تے بچانی انہیں چٹائی لپیٹی مسجد دے کونے دے وچ تے لپیٹ کے بہ گیا آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جدوں تے خضر دا اسرار ویکھیا اے فرمایا اج ہی چاہیدا ہی تے پھر او جا کونے دے وچ ایک بندہ چٹائی لپیٹ کے بیٹھیا ہی اونوں ہی نال لے جا اونوں سبحان اللہ اے ساڑے غوث پاک دا مقام کون بیان کر سکتا ہے ہاں جی فرمایا اج ہی چاہیدا ہی تے پھر وہ چٹائی لپیٹ کے جڑا بندہ بیٹھے انہوں نال لے جا جدوں دے ول گئے تو کہندا پا جی میں تے چور ہاں اور میں ولی کوئی نہیں میں ابدال کوئی نہیں میں چور ہاں فرمایا تو آیا سے تے چور سی فرمایا غوث پاک دے منہ جو نکلیا ہے وہ چور نہیں ہن ابدال بنا چھڈیا ہے گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد حضور غوث پاک دا مقام کون بیان کر سکتا ہے آپ بھی ولی نہیں بلکہ ولیاں دے بھی سردار نے آپ دے دادا جان بھی ولی نے آپ دے نانا جان بھی ولی نے آپ دی والدہ بھی ولیاں نے آپ دی پھوپھی جان بھی ولیاں نے ولی کیوں نہ ہون آپ حسنی حسینی سید زادے نے ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی ہمیں غوث الورا کا وہ زمانہ یاد ہمیں غوث الورا کا وہ زمانہ یاد دوستو ولی بڑے ہوئے نے ولایت بڑے بڑے نو ملی ہے کسے نو ریاضت کر کے ملی ہے کسے نو عبادت کر کے ملی ہے ہاں جی کمائی کر کے کسب دے نال لیکن میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ او اللہ دے ولی نے جنہاں نو کسب دے نال تے ریاضت تے عبادت دے نال نہیں ملی بلکہ پیدائشی ولایت مل گئی آپ دنیا تے آئے نے تے ولی نے ٹھیک ہے جناب یہ حضور غوث پاک دا مقام ہے کہ جویں نبیاں دی صفاں وچ ساڈے آقا دا مقام ہے ایویں ولیاں دی صفاں وچ حضور غوث پاک دا مقام
ایک گل امام جلال الدین رومی نے لکھی، ٹھیک ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دا مقام کما کو بیان نہیں ہو سکتا۔ میں کیا اس خدمت گزار خاتون نو بھی لکھاں سلام جس دے ہاتھ دے وچ حضور غوث پاک دا بچپنا گزریا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ تمہیں پیش کرا، آپ دی کرامتاں ہی آپ دی زندگی ساری آپ دی ہے ہی کرامت، سبحان اللہ۔ آپ دی ساری زندگی ہے ہی کرامت، ہر لحظہ ہر لمحہ آپ دا کرامت دے وچ بھریا ہویا گزریا۔ ایک آیا سی نا خدمت گزار جڑی آپ دی خدمت کردی ہوندی سی، جدو حضور غوث پاک جوان ہو گئے، علماء فرماندے نے بڑے ہو گئے، بڑے تے او جدو آپ دنیا تے آئے نے تاں وی بڑے سن، یہ کہنا تو وہ تے پہلے ہی جدو آئے نے ادو ہی بڑے نے، مقام انہاں دا بہت بڑا ہے۔ جدو آپ جناب والا جوانی دی حالت وچ پہنچے نے تے او خاتون آپ دی بارگاہ وچ آ گئی، او آ کے عرض کر دیے حضور جدوں تسی بچپنے دے وچ سو، ایک دن تسی بچیاں دے اندر کھیل رہے سو تے تسی غائب ہو گئے، اسی سارے لب دے رہے تانوں لب نہیں سکے، تسی کتھے تشریف فرما سو؟ اج میں او گل تواڈے کولوں پوچھن آئی ہاں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر نو جھکایا تے جدوں جھکایا تے پھر اٹھایا تے فرمایا کہ پوچھن آئی ہیں، اے پوچھن آئی ہیں کہ میں کتھے ساں؟ کہو ذرا سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ جدوں جناب والا آپ تو جدوں پوچھن لگ پئی او خاتون کہ دسو جناب تسی کتھے سو، تسی کتھے سو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جدوں پوچھنی ہے تے پھر دسنا میں کتھے ساں۔ لو خاتون خدمت گزار سن، فرمایا کہ میں چاند وچ چھپ گیا ساں، چاند دے وچ چھپ گیا ساں۔ او پریشان ہو گئی، دیہات دے رہن والی عورت سی، پریشان ہو گئی چاند وچ کیویں؟ فرمایا ہون بھی چھپ سکدے ہو؟ فرمایا مائیے تو کہندی ہے میں ہون بھی چھپ سکنا، بلکہ ہون عالم اتھے تک پہنچ، عالم اتھے پہنچ گیا ہے۔ فرمایا ہن چند کئی چند ساڈے وچ سما جاندے نے۔ فرمایا کوئی بھی سورج نکلدا نہیں جدوں تکر عبد القادر نو سلام نہ کر لوے۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، آتا ہے گھر چور تو بنتا ولی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ دا بچپنا ہے، جوانی، پھر آپ دی پوری زندگی دے جڑے لمحات گزرے نے او کرامات دے نال بھرے ہوئے نے، کرامات دے نال انج بھرے ہوئے نے کہ آپ دا قدم مبارک اللہ نے سارے ولیاں دی گردناں اتے عطا فرما دیتا۔ کوئی بھی ولی ادوں تکر ولی نہیں بن سکتا جدوں تکر حضور غوث پاک دے قدم دی مہر نہ لگی جائے۔ اس تو ورد کے اور شان کی ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی شان عظمت دا اندازہ اتھوں لاؤ۔ حضور حضرت پیرا میر میران رحمۃ اللہ علیہ آپ دی نظر دے نال کنیاں مشکلاں آسان ہوندیاں نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جدوں گئے نا عرب شریف تے اتھے ایک دعویٰ کیتا گیا، حضور دے علم غیب دے حوالے دے نال گل ہوئی تے آپ نو سخت بخار سی، سخت بخار سی 102 تو بھی زائد، ہاں جی بخار ہوئے سخت بخار تے اتھے حضور دے علم غیب دے حوالے نال گل چھڑ پئی۔ آپ نے فرمایا میں حضور دے علم غیب دے حوالے نال دلائل پیش کراں گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 7 گھنٹیاں دے اندر الدولۃ المکیہ ہے پورا رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف دے اندر جڑا آپ نے 7 گھنٹیاں دے اندر لکھیا تے سخت بیماری دے عالم دے وچ تے کول کتاب بھی کوئی نہیں، کتاب بھی کوئی نہیں، کیونکہ بریلی شریف آپ دا استانہ ہے، آپ دا کتب خانہ بریلی شریف ہے ہند دے وچ تے گئے کتے نے عرب شریف دے اندر، عرب دے اندر نے تے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 7 گھنٹیاں دے اندر ایک کتاب تحریر فرمائی الدولۃ المکیہ، ہاں جی او دے وچ حضور نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور دے علم غیب دے حوالے کمال دلائل عطا فرمائے۔ آپ فرماندے نے جدوں ایک مقام تے میں پھنس گیا نا دلائل
لکھدیاں میرے وال توجہ کہو ذرا سبحان اللہ. جدوں میں پھس گیا دلائل دیندیاں لکھدیاں تے میں وضو کیتا. وضو کر کے میں کعبہ شریف دے سین دے اندر آیا. حرم دے وچ آ کے میں وضو کر کے جدوں مراقبہ انج کیتا تھلے نظر چکائی تے نظر چکی تے میں حضور دی زیارت ہوئی. حضور دی زیارت ہوئی. فرمایا میں کی ویکھنا؟ فرمایا ایک طرف دائیں طرف مولا علی پاک بیٹھے نے تے بائیں طرف غوث الورا بیٹھے نے. ایک طرف مولا مشکل کشا بیٹھے نے دوجی طرف غوث الورا بیٹھے نے. حضور علیہ السلام آتے نے فرماندے نے کہ میں ویکھیا جدوں تے حضور علیہ السلام نے جب میرے وال نظر کیتی نا میری ساریاں مشکلاں آسان ہو گئیاں. حضور غوث پاک بھی فرمانے تشریف فرمانے تے حضور مولا علی مشکل کشا بھی تشریف فرمانے. فرمایا کہ کتاب لکھ دیتی الدارۃ المکیہ تے انہاں دے منہ تے ماری. فرمایا ویکھو دلائل علم غیب. فرمایا کوئی کتاب نہیں. پیش کر دیتے دلائل سارے دے منہ بند ہو گئے حیران رہ گئے. اج تکر بھی اگر کوئی اور دلائل پڑھدا ہے تے حیران رہ جاندا ہے اینی فصیح و بلیغ عربی انہاں نے لکھی کیویں وے. اجمی ہوے عربی بھی نہ ہوے کتب خانہ بھی کول نہ ہوے تے جناب والا دلائل دے انبار تے حالت بیماری دے اندر بخار دے اندر قطب الدین حضرت علامہ ضیاء الدین مدری رحمۃ اللہ علیہ آپ جدوں عرب شریف تو مدینہ شریف تو آپ جناب والا ہند شریف والا آپ نے جدوں زیارت کرن واسطے تشریف لے گئے تے پوچھا سوال کیتیا. پھر سوال کیتا حضور دسو وہ جڑی تسی کتاب لکھی سی 7 گھنٹے دے اندر لوگ اج تک پریشان نے یہ کتاب لکھی کیویں میں 7 گھنٹے دے اندر اج تک سارے وڈے شیوخ عرب دے پریشان تے حیران نے ایک کتاب تسی کیویں لکھی ہے؟ فرمایا بس ایویں ہی لکھی ہے. جدوں میں پریشان ہو گیا سی تے حضور غوث پاک دا چہرہ میرے سامنے سی نا. میں قادری جو ہاں حضور غوث پاک دا منن والا مرید ہاں تے قادری ہوئے تے رسوا ہوئے پیا. فرمایا ہو نہیں سکدا وہ ویکھ نہیں سکدے. بس فرمایا جدوں میں پریشان ہویا حضور جویں مینوں اشارہ کر دے گئے میں لکھدا گیا ہاں. میں تھوڑی لکھی. فرمایا حضور غوث پاک دے خاص فیضان دے نال فرمایا قادری فقیر لکھدا گیا حضور دی ناموس تے پیرا دیندا گیا. بس ایویں لکھی. فرمایا اج تک وہ جڑے پڑھدے نے تے حیران رہ جاندے نے. نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ. اسے واسطے ہستی کہنے ہیں جب شان تیری یا غوث جلی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. عجب شان تیری یا غوث جلی ہے. عجب شان تیری عجب شان تیری یا غوث جلی. مل کے آنکھو ذرا جب شان تیری یا غوث جلی ہے. عجب شان تیری یا غوث جلی. آپ دا لقب محی الدین دین نو زندہ کرن والا. آپ ایک سفر دے گئے نے واپس بغداد والا رہے نے. رستے دے وچ ایک بزرگ بیٹھے بڑا ہی لاغر جہا کمزور جہا بندہ. آپ جدے دو کولوں لنگے تے جدوں ویکھیا ہے آپ نے او دے ول ویکھیا انہیں کہا جی مینوں اٹھاؤ. جدوں آپ نے انہوں اٹھایا تے او دا چہرہ با رونق ہو گیا. چہرے دے وچوں لاٹاں نکلنیاں لگ پیاں شاش بشاش ہو گیا. تے کیا حضور دسو تسی کون ہو؟ فرمایا میں تواڈے جد امجد دا دین ہاں. میں تواڈے جد امجد دا دین ہاں. فرمایا تسی اس شکل میں کیویں؟ فرمایا کمزور ہو گیا ساں لاغر ہو گیا ساں. بس تساں مینوں چک لیا ہے تواڈے ہاتھ میری لاج ہے. جدوں تساں مینوں پڑھ لیا ہے اللہ نے مینوں زندگی عطا فرما دیتی ہے. اس دن تو آپ دا لقب پہ گیا محی الدین. اسے واسطے اسی آکھنے عجب شان تیری یا غوث جلی. عجب شان ابو الحسن رحمت اللہ علیہ الحیتی آپ فرماندے نے میں ابو بکا دے نال امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے روزے تے تشریف لے گئے. حضور غوث پاک بھی نال نے. حضور کو حملی مسلک دے وڈے عظیم امام تے پیشوا امام احمد بن حنبل فرماندے نے. حضرت شیخ ابو الحسن الحیتی فرماندے نے ابو بکا بھی میرے نال نے تے حضور غوث پاک بھی میرے نال نے. فرمایا امام احمد
بن حنبل دے جدوں مزار تے گئے سلام کیتے حضور اپنے قبر دے وچوں باہر آ گئے حضور غوث پاک نو سلام دا جواب بھی پیش فرمایا تے خرقہ خلقت خلت تے تاج تے عزت والا جبہ بھی پہنا دیتے آئے فرمایا حضور توڑیاں شانہ بڑیاں بلند نے توڑے مقام دے کی کہنے ساڑے اندازیاں تو بھی بار ود توڑیاں شانہ نے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری کہو ذرا سبحان اللہ ایک سوداگر بغداد دا ایک سوداگر حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا کہ کہندا ہے یا غوث پاک تواڈے نانا جان دا فرمان ہے تواڈے نانا جان دا فرمان ہے اگر کوئی کسے نو دعوت تے بلائے تے او دی دعوت نو قبول فرمائے میں تواڈے لئی دعوت کیتی ہے تسی ساڈے استانے تے بھی آ جاؤ نظر کرم فرما جاؤ ساڈے استانے تے بھی حاضری دے لو ساڈی دعوت قبول فرما لو آپ نے فرمایا اگر مینوں اجازت مل گئی تے میں تیرے دعوت نو قبول کراں گا آپ نے مراقبہ فرمایا اپنی نظر نو جھکایا تے جدوں جھکایا پھر اٹھایا فرمایا مینوں قبول ہے اجازت مینوں حضور دی بارگاہ وچوں ملی ہے مینوں قبول ہے آپ رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک چل پے آپ دا خلیفہ رکاب نو پڑھدا ہے دوجے پاسوں او سوداگر جڑا سوداگر ہے بغداد دا جدا نام ہے ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازجی او سوداگر پڑھدا ہے چل دے نے حضور غوث پاک جدوں گھر پہنچے ویکھیا دسترخوان بچھیا ہویا ہے او دے تے نعمتاں ہی رکھیاں نے کھانے رکھے نے ارد گرد وڈے وڈے علماء شیوخ الحدیث بیٹھے نے آپ نے ویکھیا بڑا ہی عجیب منظر ہے سارے بیٹھے نے حضور غوث پاک جدوں تشریف لے آئے سارے استقبال دے واسطے کھڑے ہو گئے حضور غوث پاک رحمت اللہ جدوں دسترخوان تے بیٹھے نا تو انہیں کھانا پیش کرن تو پہلے رکھن سامنے کرن تو پہلے فرمایا ایک صندوق لے آؤ صندوق بڑا وزنی سی او دوواں پاسوں بندیاں نے پھڑیا پھڑ کے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دسترخوان دے سامنے کنارے دے اوتے تو صندوق رکھ دیتا جدوں رکھ دتا گیا تو حضور غوث پاک نے فرمایا صندوق دے وچ کی ہے فرمایا اس صندوق نو میرے سامنے رکھو کہو ذرا سبحان اللہ فرمایا کھانا اسی نہیں کھانا پہلے صندوق نو میرے سامنے رکھو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ جدوں صندوق پیش کیتا گیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے سامنے جدوں صندوق رکھا گیا جڑا وڈا وزنی صندوق ہے او سوداگر نے رکھیا ہے کیوں رکھیا ہے او دا بھی عقیدہ ہے او بھی کوئی مشکل اپنی آسان کروانا چاہندا ہے وہ کسی عقیدے نہ لایا ہے فرمایا منکر تنی بہجت الاسرار دی روایت ہے فرمایا جدوں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے سامنے جدوں صندوق کھولا گیا کی ویندے نے او نابینا بچہ ہے او دا لڑکا جڑا نابینا ہے تے معذور ہے آپ نے او دے وال ویکھیا فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا جد اشارہ فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا بہجت الاسرار دے اندر روایت موجود ہے فرمایا جدو آپ نے اشارہ فرمایا او نابینا معذور کھڑا ہو کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اے اسی تاں فرمانے او سوداگر نے صندوق سامنے تاں رکھیا سی حضور غوث پاک دی جتھے نظر کرم ہو جاوے اوتھے بیماریاں بھی دور ہو جاندیاں نے مشکلاں بھی آسان ہو جاندیاں نے عجب تیری شان ہے عجب تیری عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے
عجب شان تیری یا غوث جلی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک دن واز فرما رہے نے جدو واز فرماؤندے نے بارش برسنا شروع ہو گئی آپ نے بادل وال ویکھیا لوگ جناب والا تتر بتر ہونا شروع ہو گئے اٹھنا شروع ہو گئے 60 تو 70 ہزار دا مجمع آپ دے بیٹے شیخ عبدالرزاق فرماندے نے انہا مجمع ضرور ہوندا سی واز دے اندر مجلس دے اندر جدو لوگ اٹھنا شروع ہو گئے آپ نے ویکھیا تے ایک نگاہ بادل وال اٹھائی باجد الاسرار دے اندر روایت موجود ہے جدو ایک نگاہ اٹھائی فرمایا میں لوگاں نو اکٹھا کرنا تو انہاں نو متفرق کرنا ہے ایک انگلی بوائی ہے گمائی ہے او بادل برسنا بند ہو گئے اتھے جتے حضور غوث پاک دی مجلس ہے لوگ دوبارہ آگے بارش ہو رہی ہے جتے حضور غوث پاک دی محفل لگی ہوئی ہے اتھے اللہ نے بارش نو روک دیتے آئے عجب شان تیری یا غوث جلی عجب شان تیری یا غوث جلی آتا چور تو بنتا ولی ہے آتا جو چور ہے بنتا ولی آتا جو چور ہے بنتا ولی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی عجب شان تیری حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میرے ہاتھ ہوتے فرمایا کہ ہزاراں لوکاں نے عیسائیاں تے یہودیاں نے اسلام قبول کیتے ہیں اسلام قبول کیتے اور فرمایا کہ لکھاں ڈاکواں نے فاسقاں تے فاجراں نے فرمایا میری بارگاہ ہاتھ ہوتے ہدایت حاصل کی تھی جڑا واقعہ پہلے بھی بیان ہو رہا سی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد اندر عیسائی آ گئے باجد الاسرار اندر روایت موجود ہے علماء فرمایا کہ عیسائی آ گئے تو انہوں نے آکھیا بڑا عظیم معجزہ ہے ہاں جی فرمایا کہ مناظرہ کرنے واسطے آ گئے کہ ساڑھے نبی تے مردیاں نو زندہ کر دینے توڑے نبی دی کی شان ہے ہاں جی ساڑھے نبی افضل نے اعلیٰ نے حضور غوث پاک فرماندے نے چلو پھر چلیے تانوں میں نہ بخاواں کہ مردیاں نو کیویں زندہ کیتا جاندا ہے کہو ذرا سبحان اللہ قبرستان اندر سب جڑی پرانی قبر سی نا انہوں آپ نے جا کے فرمایا کہ کیڑی قبر نو زندہ کرنا ہے قبر دے اندر مردے نو جلانا ہے تو فرمایا اس قبر نو پرانی سرنگی وجاندا سی اچھا آپ نے فرمایا کہ قم بِإِذْنِ اللہ اس تو پہلا جدوں بھی فرمایا میں زندہ کردہ سا یا کھڑا کردہ سا اللہ دے حکم دے نال روایت اندر آندا ہے کہ فرمایا اج اگر میں اے کہاں کہ قم بِإِذْنِ اللہ تو پھر میرے نبی دی شان دا امتیاز کیویں ہوئے گا نبی تے نبی نے اج فرمایا انہوں میں کہا قم بِإِذْنِ آج میرے حکم دے نال کھڑا ہو جا میرے حکم دے نال کھڑا ہو جا جب آپ نے فرمایا تو سرنگی بجاندہ آیا باہر نکل آیا سرنگی بجاندہ آیا باہر نکل آئے فرمایا قم بِإِذْنِ فرمایا اے حضور دا مقام تے بڑا ہی بلند ہے رتبہ بڑا عظیم ہے سرکار دا شان کون بیان کر سکتا ہے فرمایا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو فرمایا میں نو ایڈا وڈا نہ سمجھی میں تے حضور دا خدمت گزارا اور میں اپنے عشق دی گل کراں میں کہا سرنگی بجاندہ ایڑا سرنگی بجاندہ سی تے سرنگی بجاندہ باہر نکلیا جدو زندہ ہویا تے کرامت ویکھی سامنے حضور غوث پاک نے میں کہا پھر انہیں قصیدے سائیاں تے دے نہیں پڑھے ہونے انہیں قصیدے تے حضور غوث پاک دے پڑھے ہونے نے تے کی آکھدا گیا جب شان تیری یا غوث جلی عجب شان تیری یا غوث جلی
عجب شان نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی عجب شان تیری یا غوث جلی عجب شان تیری یا حضور غوث پاک رحمت اللہ دا فرمان فرمایا کہ میرا اللہ دے نال وعدہ ہے جڑا میرا کوئی بھی چان والا ایک دفعہ میرے مدرسے کو لنگیا ہوئے گا نا میں او دی بھی شفاعت کراں تے جنہ ایک مدرسے دفعہ لنگ لیا تو انہاں دی شفاعت کرن گے تے جناب والا جنہاں نے صدا حضور دے ترانے گائے نے شانہ بیان کی انہاں دی شفاعت حضور کیویں نہیں فرمان گے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ گل جڑی میں کر رہا سا کہ جدوں آپ ہند وچ آئے تے آپ فرمایا تساں کیویں لکھ دتی کتاب فرمایا حضور غوث پاک دا نظر ہوئی ہے حضور غوث پاک دی سگان ہند میری قسمت پہ فرمایا اس طرح کا آپ کا شعر ہے سگان ہند یعنی جڑے ہند دے کتے نے سگان ہند میری قسمت پہ ناز کرتے ہیں میں بھی ہوں ہند میں اور سگے درے والا تیرا اگر ہند ویچاں پھر بھی حضور تیرے در دی گداگری تے اسی دین دے پہرا پھر بھی دیندے رہواں گے فرمایا اگرچہ ہند وچ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ہے تے قادری ہیں نا حضور غوث پاک اس لیے آپ فرماندے نا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور ایسے تو نہیں فرما دیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع سارے اپنا سفارشی لے کے آنا ہے حضور اعلیٰ فرماندے نے میں حضور غوث پاک نو سفارشی پیش کرانا حضور انہاں نو قبول فرماؤ میرا سفارشی فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھے تے اسی بہ کے صدا لانے ہے تے نات دے شعر بھائی کسی نے سفارش کی تھی بھائی سانو ایک کلام سنا دیو آج اے اسی غوث پاک وال منسوب کرنے تے کہنے ساڈے ول سونے نگاواں کدوڑی ساڈے ول سونے نگاواں کدوڑی دسو منظور دعاواں کدوڑیاں ساڈے ول سو نگاواں کدوڑی دسو منظور دعاواں کدوڑیاں ساڈے ول سانو تے حضور دا مدینہ بھی پیارا ہے تے بغداد بھی پیارا ہے جدے نال بابا بلے شاہ بھی پیار کردے نے جدے نال سلطان باہو بھی پیار کردے نے جدے نال داتا علی اجویری بھی پیار کردے نے تے بابا فرید الدین گنج شکر بھی پیار فرماندے نے اسی مرید بھی پیار کرنے تے کہنے ذرے ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نو دتے جنہاں راواں نے اوے ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوڑیاں ساڈے ول سانو تے بغداد دے ذرے بھی پیارے نے تے سانو مدینے دی خاک بھی پیاری ہے کیونکہ جتھے میرے حضور دے قدم لگ گئے او تھاں بھی سانو جان تو پیاری ہے تے جتھے حضور غوث پاک دے قدم لگ گئے سانو او تھاں بھی پیاری ہے بلکہ اسی کہاں کہ اسی انہوں کھا کے شفا دے طور تے بھی استعمال کریے تے ساڈا عقیدہ ہے سانو دے نال بھی شفاواں مل جاتی ہاں جی اللہ تعالیٰ سانو اس طرح حضور غوث پاک دی محبت عطا فرمائے اسی طرح سانو ہر 11ویں تے بھی گج وج کے حضور غوث پاک دا ذکر سنن تے سنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری تمہاری سب دی حاضری قبول فرمائے ختم پاک ہوئے گا تو انشاءاللہ پھر آخر دعا ہوگی اعوذ